الحمد لله الحمد لله الملك الديان القوي السلطان الحنان المنان، نحمده حمدا ونشكره شكرا في السر والإعلان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب واللسان، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى آخر الزمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الميزان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. مؤدبانہ گزارش ہے، قریب رہیں، کوئی حرج نہیں، اس سے اپنے شوق کا اظہار ہوتا ہے۔ آگے کے حصے میں آنے کی کوشش کریں گے۔ آدمی جب اپنی طرف سے شوق کا رغبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذہن و قلب پر ارتقا فرماتے ہیں۔ مضامین یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس مجلس میں علماء کرام بھی تشریف فرمائے ہیں۔ جو بات بولی جا رہی ہے وہ سند بن جاتی ہے، علماء موجود ہوں تو بات سند بن جاتی ہے۔ مضامین چل رہے ہیں نفس کی مخالفت کرنا، خواہش نفس سے اپنے کو روکنا، اپنے نفس کو پاک کرنا۔ کن چیزوں سے تفصیل پہلے سنائی گئی۔ زبانی گناہ جتنے ہوتے ہیں 78 قسمیں اس کی سنائی گئی، یہ سب کے سب خواہش نفس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان سے اپنے کو روکنا، نفس کو دبانا، کسی کا نام مجاہدہ۔ کیسے کریں گے وہ مجاہدہ؟ تقلیل کلام کے ذریعے سے کریں۔ مال کی آمدنی میں ہونے والے جتنے گناہ وہ سب خواہش نفس کی وجہ سے ہوتے، اور مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی نفس ہی کار فرما ہوتا ہے۔ لہذا اس کو اعتدال پہ لانے کے لیے کیا کریں گے؟ تقلیل طعام، کم کھانے کا مجاہدہ کرنا، اس سے نفس کنٹرول میں رہتا ہے۔ بالفاظ دیگر روزے رکھنے کا اہتمام، اس میں آدمی کم کھاتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے ہمارے زمانے کے روزے سے کہ ہمارے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت امیر اللہ خان صاحب سنا رہے تھے، من پردی میں جلسہ تھا سالانہ اس مدرسے کا۔ بولے ایک کوئی غیر مسلم ان کے دوست تھے، انہوں نے پوچھا وہ موسیٰ تمہارے کھانے پینے کا مہینہ کب آتا ہے؟ تو یہ لوگ بولے کہ ہمارے پاس بھوکے رہنے کا مہینہ ہے رے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ بولے انہوں نے بولا کہ چپ بیٹھو، پورے سال میں جتنا نہیں کھاتے وہ ایک مہینے میں اتنا کھا جاتے۔ بولے حلیموں کے نام پہ، بریانیوں کے نام پہ، صبح سے بھوکا تھا بول کے افطاری کے نام پہ، صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے بول کے سحری کے نام پہ، اتنا ٹھوس لیتا ہے، شام تک گنجائش اتنے رہتی۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، مولانا امیر اللہ خان صاحب نے ایک مرتبہ ذرافت میں ہم لوگ روزوں کی بے احترامی کیسے کر رہے ہیں وہ سمجھا رہے۔
کم کھانے کے ذریعے سے ہم کس گناہ سے بچ سکتے ہیں؟ مال کی کمائی والے گناہ سے اور مال کے خرچ والے گناہ میں اعتدال لا سکتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر حصہ روزے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت جو مضامین چل رہے ہیں وہ مضامین گزشتہ مجلس میں شروع ہوئے، بدن اور عمل سے ہونے والے گناہ۔ بدن اور عمل سے جو ہوتے ہیں گناہ، اس کے پیچھے بھی نفس ہی کار فرما ہوتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے نفس، کتنے بھی ضربہ مارو کچھ بھی حرکت نہیں کر رہا، بے جان یوں بول سکتے ہیں ہماری اپنی روحانیت کو۔ ہم مادیت قوی ہے، اس لیے نفس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ خواہش نفس کو پورا کرنا تھوڑی ہے، تم کامیاب تو اس وقت ہو کہ تم اپنے نفس کو پاک کر لو، نفس کا تزکیہ کر لو۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ نفس کو ایسا آراستہ کرنا کہ جو کرنا ہے وہ کرنے کا عادی ہو، جو نہیں کرنا ہے اس سے رکنے کا عادی ہو۔ حضرات صوفیہ نے لکھا ہے کہ نفس مثل شیرخوار ہے، نفس مثل شیرخوار۔ شیرخوار بولے تو دودھ پیتا بچہ۔ دودھ پیتے بچے کی خصوصیت کیا ہوتی معلوم ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ جو شادی شدہ ہیں وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی بعد میں سمجھ جاتے ہیں۔ اگر دواخانہ گئے اور یہ لڑکا یا لڑکی ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ولادت کے مرحلے میں تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے، گزرتے ہوئے عورت خون کی کمی محسوس کرتی ہے، پانی کی کمی محسوس کرتی ہے، یا اگر آپریشن ہو رہا ہو تو خون زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اس لیے کیا بولتے ہیں بھئی یہ بلڈ گروپ ہے، جو بھی بلڈ گروپ ہے اس کے مطابق آپ ان کا خون تیار رکھو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بولتے ہیں۔ ویسے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ڈاکٹروں سے دوستی ہے، بولتے کہ نہیں بولتے خون تیار رکھو؟ کیوں بولتے ہیں صاحب؟ ایمرجنسی میں ضرورت پڑ سکتی ہے، خون زیادہ ضائع ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا مرحلہ بھی آتا ہے ولادت کے موقع پر کہ اس کی وجہ سے عورت کے اندرون میں بہت سے دوسرے حوادث پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ولادت کی تکلیف کوئی معمولی نہیں ہے جو ماں اٹھاتی ہے، اس لیے ماؤں کے احترام کی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ فرمایا ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ تو یعنی 3 درجے ماں کو جو مرتبہ ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضع حمل اٹھانے کے درمیان ولادت کے مراحل سے جب وہ گزرتی ہے تو بہت تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس قدر تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر ایک شخص نے حج کیا، حج کرنے کے لیے یمن سے چلا، یمن کے علاقے سے۔ 2 قصے الگ الگ ہیں، ایک یمن سے ویسے خرنی بھی چلے تھا، ایک شخص یمن سے حج کے لیے آیا، دوسرا شخص۔ تو اس زمانے میں سواریاں گھوڑے، اونٹ، اس طرح کی سواریاں ہوتی تھی، گدھے، خچر۔ اب وہ بیچارے نے سوچا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سواری تو ہے نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے راستہ طے کروں گا، اپنے کاندھوں پہ بٹھا لے کے اماں کو لے کے حج کروں گا۔ اپنے علاقے سے چلا، مکہ مکرمہ آیا،
حج کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ پورے کرنے لگا. طواف کرتے ہیں، طواف کیا، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. پھر عمرہ کرتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ طواف قدوم میں عمرے کا اگر نیت کی ہوئی ہے تو طواف قدوم عمرے کا طواف مل جاتا ہے، دو طواف اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر اس کو حج کو جب جانا ہوتا ہے تب طواف قدوم کرتا ہے. اس نے کون سی نیت کی تھی یہ تو واقعے میں لکھا ہوا نہیں، اتنا لکھا ہے کہ اس نے عمرہ کیا، طواف سفر میں اپنے کاندھوں پر لایا، طواف اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کرایا، سعی اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کرایا. پھر طواف قدوم کیا حج کے لیے تو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے کیا. پھر وہاں سے مینا گیا 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تو کاندھوں پر بٹھا کر لے گئے. وہاں سے وقوف عرفہ کے لیے گیا عرفات میں تو کاندھوں پر بٹھا کر لے گئے. پھر وہاں سے مزدلفہ آیا تو مزدلفہ آتے ہوئے کاندھوں پر بٹھا کر لایا. مزدلفہ سے مینا آیا رمی جمار کے لیے تو کاندھوں پر بٹھا کر لایا. رمی جمار کرنے کے بعد میں طواف افاضہ اور سعی افاضہ، طواف حج سعی حج جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے جب آیا تو یہاں طواف اور سعی کرتے ہوئے اس نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا. یا طواف وداع کے موقع پر سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھ لیا. کہنے لگا کہ امیر المومنین، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا کرا بھائی تو؟ اپنی اماں کا حق ادا کرا؟ کیا پوچھ رہا کیا کیا کرا تو؟ بولے وہ یہ سب سنا ہے جو میں نے بھی سنا ہے. وہاں سے لے کے آیا، حج کے پورے ارکان کرایا، اب جا رہا ہوں، وداع طواف کر لیا ہے تو حق تو ادا ہو گیا نا. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تو یہ کہتا ہے کہ ماں کا حق ادا ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ درد ذہن میں جو ایک آہ نکلی ہے نا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے. بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، مجھے سنانا کچھ اور ہے. چونکہ ماں اس مرحلے سے گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت ڈالی. جب ماں اس مرحلے سے گزرتی ہے ولادت کی، یہ میرے موضوع کا حصہ ہے، تو اس میں بہت سی دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے دودھ پلانے سے عاجز اور قاصر ہو سکتی ہے. یعنی فوری دودھ نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں، امیڈیٹ بچے کو کسی طرح فیڈ کرانا ضروری ہے. ڈبے کا دودھ لا کے دے. ایسا تو بھی کرو بھائی، بچے کی جان بچانا ہے. بعد میں دیکھیں گے ماں کا دودھ آ گیا تو اب جب ڈبے کا دودھ بچے کو دیتے ہیں نا، اس کے بعد ماں کا دودھ دینے لگو تو نہیں دے گا. جن لوگوں کی شادیاں ہو گئیں وہ اس مرحلے سے گزرے ہوئے رہتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. ڈبے کے دودھ کی بچے کو عادت ہو گئی تو اماں کا دودھ نہیں پیتا. اور اگر پہلے ہی ماں نے دودھ پلا دیا، اللہ کے فضل سے اللہ نے رزق عطا فرما دیا، تو اب بچہ ڈبے کا دودھ نہیں پیتا. یہ ہے شیرخوار. نفس کا ہم جو وہ کیفیت سنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس تو شیرخوار کے معنی ہے. اس کو جس چیز کی عادت ڈالو وہ اس چیز کو لے سکتا ہے. ماں کے دودھ کی عادت ڈالو تو ماں کا دودھ ہی مانگے گا. جب روئے گا ماں کا دودھ چاہیے اسے، دوسری چیز تو خاموش نہیں بیٹھے گا. خاموش بیٹھتا ہے کیوں؟ آپ نے اس کو ایک چیز کی عادت ڈال دی ہے، وہ اس کا تقاضا کرتا ہے. ڈبے کے دودھ کی عادت ڈالی، اب وہ اس کا تقاضا کرتا ہے. تو نفس بھی اسی طرح ہے ہمارا، شیرخوار کی طرح، دودھ پیتے بچے کی طرح. اس کے اندرون میں اللہ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی. ایک صلاحیت تو اس کی یہ ہے کہ اگر تم اس کو اچھائی کی عادت ڈالو تو یہ اچھائی مانگے گا بار بار. مثلا ہم نے اپنے نفس کو نماز کا عادی بنایا تو نماز کا تقاضا کرے گا. روزے کا عادی بنایا تو روزے کا تقاضا کرے گا. حج کا عادی بنایا تو حج کا تقاضا کرے گا. ذکر کا عادی بنایا تو ذکر کا تقاضا کرے گا. تلاوت کا عادی بنایا تو تلاوت کا تقاضا کرے گا. دعا کا عادی بنایا تو دعا کا تقاضا کرے گا. کیوں؟ آپ نے اس کو وہ عادت دی، اس نے اس کو ایکسپٹ کر لی. دونوں چیزیں لینے کی اس میں کیپیسٹی اور صلاحیت ہے.
کیونکہ اس کے بنانے والے نے اس کی خبر دی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی یہ نفس وہ ہے جو فجور کی طرف بھی رہبری کرتا ہے، اور یہ نفس وہ ہے جو تقوی کی طرف بھی رہبری کرتا ہے۔ یہ رہبری کرنے کے لیے قابلیت ہوگی تو کرے گا نا، تو اپنے اندرون میں وہ دو طرح کی قابلیتیں رکھتا ہے۔ ایک قابلیت اچھائی کے لیے نہیں، آپ نیکی کی عادت ڈالو تو وہ نیکی کی تقاضے کرتا جائے، لیکن ایک آدمی ہے، اگر اس آدمی کو شراب کی عادت ڈالی جائے، زنا کی عادت ڈالی جائے، تو اب کس چیز کا نفس تقاضا کرے گا؟ سب عقل مند نہیں ہے نا، سمجھ جاتے ہیں آسانی سے۔ اگر شراب کی عادت دی تو نفس شراب کا تقاضا کرتا جائے گا، اور ایسی حوث اٹھتی ہے اس کی کہ حرمین میں جانے کے بعد بھی اس کی تلاش نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہم نے دیکھے ہیں بیسی، کیوں؟ عادت ہو گئی، نفس اب تقاضا کرتا ہے، نہ ملے تو بے قرار ہو جاتا ہے، پھر وہ الفیل اور مغلظات بدنے لگ جاتا ہے، بدگوئی پر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا، ابابیل گروپ سے حج میں آیا تھا، کیلیفورنیا کا، میں نام نہیں بتا رہا، غیبت سے بچنے کے لیے نفس مضمون بتا رہا۔ اس کو ڈرگز کی عادت تھی، امریکہ کا تھا، ڈرگز لینے کی عادت تھی۔ اب حج کو آ گیا یوں تو کر کے، کیونکہ عمر 80 کے اوپر ہو گئی، تو بچے کو دے کہ بڈھا کب ٹپکتا کہ نہیں معلوم، جانے سے پہلے ذرا دو دھلا لے کے بھیجے تو اچھا رہتا بول کے بچے جو ہے نا کوشش کر کے بہت بھیج دیے، مگر انہیں تھا ڈرگز کا عادی۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، عرفات کے میدان میں وہ ننگی ننگی گالیاں دے رہا تھا کہ مجھے وہ انجیکشن دی، حالانکہ وہ انجیکشن ایئرپورٹ پر، سعودی ایئرپورٹ پر انہوں نے لے کے توڑ دیا، حالانکہ وہ لوگ لکھا کے لائے تھے، ڈاکٹر نے اپروو کیا تھا کہ اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو دینا ہی دینا ہے کمپلسری۔ وہ لوگ بولے سعودی عرب میں الاؤ نہیں ہے، ہم نہیں اجازت دیں، حج کرنے جانا ہے دیکھ دینا ہے، وہیں پر ایئرپورٹ پہ پھینک دیے۔ اب آ تو گئے، چلو یوں تو کیسے ہی حج کرا کے اس کو بھیج دیں گے 5 دن میں سوچ کر کے، لیکن عادت ایسی تھی کہ میدان عرفات میں وہ اپنے طلب کر رہا تھا، کس چیز کی؟ ڈرگز۔ کیوں؟ نفس کو جس چیز کا عادی بنایا جاتا ہے وہ وہی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اسی لیے سلوک میں چاہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو اتنا مٹھارو، نیکی کی طرف اتنا ڈالو عادت، اس کو اتنا مجبور کرو کہ وہ نیکی کا تقاضا کرے، اور برائی سے اتنا روکو کہ وہ برائی کا تقاضا بھول جائے، وہ برائی کا تقاضا بھول جائے۔ ایک سمپل مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی کو آپ نے 100 روپے دی قرضہ، کیا بول کے لیا؟ 2 دن میں دیتا ہوں، مجھے بول کے لیا، 8 دن ہو گیا نہیں دیا، رستے میں دیا، گاؤں والے 100 روپے میرے یاد دلاتے نا، دے دوں رے بھائی، بھاگ جا رہا ہوں، کیا کیوں؟ زیادہ پیسے نہیں ہے نا، انہیں دیا کرتا ہی نہیں دیا گا، بیٹا لے دیکھو تو بڑی عاجزی کر رہا تھا، آپ دیکھو بول رہے۔ تھوڑے دن کے بعد دیں گے، لے دی 100 روپے ہے نا، اب آپ بھی وہ تھوڑے ہیں بول کے کیا کرتے؟ تھوڑے ہیں بول کے کیا کرتے؟ اگنور کرتے، جانگر وہ کون سے ہزاروں ہیں، کہاں اتنے جاز سے لگا لیتے بیٹھوں اس کو، چندی چورو بولتے نہیں بولتے بھئی، یہ مارکیٹ میں اویلیبل جیسے ہے، تم نئی دکان کی نئی پوری نہیں دے رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے جب ہم نفس کو اس کے تقاضے کو پورا کرنے سے روک دیں گے تو پھر دھیرے دھیرے نفس برائی کو بھول جائے گا، دھیرے دھیرے نفس برائی کو بھول جائے گا۔ کیسے بھولے گا؟ سمپل ہے، نفس چونکہ شیرخوار کی طرح ہے نا، اب جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اماں بابا کیا کرتے؟ اماں بابا بولتے جی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، اس کو کچھ تو بھی گھٹ غذا دیں گے، تو مشورہ کرتے۔ پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ الگ ہے، اب کے زمانے میں جو ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ پہلے زمانے میں کیا میٹنگ کرتے تھے؟ چاول ہے، گیہوں ہے، جوار ہے، جو ہے، دالاں ہے، اس کو پیس لیں گے، اس کا پاؤڈر بنائیں گے، اس کے بعد میں اس کو پکائیں گے، پکا کے اس کو کھلائیں گے، پہلے یہ سوچتے۔ اب کیا بولتے؟ سیریلکس لاکھ ڈال دیں گے، اس میں بھی وہی سے نا بھائی، ایڈما ہوئی سے، مگر ہم لوگ اتنے ہاتھ نہ ہو گئے، خود سے کرنے کو ہاتھ نہیں ہو رہا، سب کر لیے سو لاکھوں نہیں کر کو ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں ہمیں ہماری بہت محبت ہو،
پہلے ماں باپ خود محنت کر کے کھلاتے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد میں ماں باپ کے لیے محبت بھی ڈالتے تھے۔ اب آپ بازار سے لا کے اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو انہیں بھی بازار سے آپ کی خدمت کا سامان کر دے رہا، آپ کو وہ محبت نہیں دے رہا جو محبت دینا چاہیے۔ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں بہت محتاط لفظوں میں صرف اتنا سمجھا رہا ہوں۔ نفس اپنے اندرون میں اچھائی کے تقاضے بھی رکھتا ہے، نفس اپنے اندرون سے برائی کے تقاضے بھی رکھتا ہے۔ یہی نفس وہ ہے جو آپ سے بہت سے گناہ کے کام بھی کرا سکتا ہے۔ اب سالک طریقت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ شیخ طریقت سے رہبری لے کر اپنے نفس کی اصلاح ایسے کرے کہ وہ گناہ سے رکے اور نیکی کرنے والا ہو جائے۔ نفس جن برائیوں پر آمادہ کرتا ہے اسی گناہ کہتے ہیں۔ وہ گناہ دو طرح کے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ اس میں پہلے زبان سے متعلقہ گناہ میں نے سنائے، مال سے متعلقہ گناہ میں نے سنائے، اب اعمال سے متعلقہ گناہ سنائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں شرک سے متعلق کچھ بات سنائی تھی، آج کے مجلس میں قتل سے متعلق کچھ بات سنانی۔ اور یہ قتل جو ہوتا ہے یہ بھی تقاضۂ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قتل کس سے ہوتا ہے؟ تقاضۂ نفس کی وجہ سے۔ اگر یہ نفس نہ ہوا نا تو پھر قتل ہی نہیں ہوتا۔ دلیل ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل قرآن مقدس ہے۔ سب سے پہلے اس کی حرمت کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کسی جان کو بے وجہ ہلاک کرنے سے۔ اللہ نے حرام کیا ہے، بڑا گناہ ہے، نہیں کر سکتے۔ یہ قتل آیا کہاں سے صاحب؟ آیا تو صحیح نا دنیا میں، آیا کہاں سے؟ قرآن مجید میں ایک مضمون ہے، ایک باپ کے دو بیٹوں کا ذکر۔ ابتدا میں اللہ نے نظام ایسا رکھا تھا کہ ماں کو ایک ولادت میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتے، اور دوسری ولادت میں بھی بیٹا اور بیٹی ہوتے۔ اب تو جڑواں ہو گئے تو بہت تعجب سے دیکھتے، پہلے تو روز ہوتا تھا ہی، کیونکہ نسل انسانی کو پھیلانا تھا نا۔ ایک وقت میں ایک بیٹا ایک بیٹی، زمین پہ کوئی بھی نہیں، آدم ہے حوا ہے، اب یہاں سے نسل پھیلانا ہے تو کیسے پھیلائیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک کھیپ میں ایک بیٹا ایک بیٹی، دوسری کھیپ میں ایک بیٹا ایک بیٹی۔ قاعدہ دیا پہلے والے بیٹے سے بعد والی بیٹی کا نکاح کیا جائے، اور پہلی والی بیٹی سے بعد والے بیٹے کا نکاح کیا جائے۔ حرمت کو لانا تھا آگے، تو وہیں سے اللہ تعالیٰ نظام بناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بھئی اس وقت میں ساتھ پیدا ہوئے بھائی بہن ہیں، یہ دونوں اگر نکاح کر لیے تو ہو جاتا تھا نا۔ اللہ نے بولے نہیں، ایک حرمت ہم آگے لانے والے ہیں، تمہارے لیے کچھ مقدس رشتوں کا تعین کرنے والے ہیں، اس لیے پہلی کھیپ کو الگ کیا، دوسری کھیپ کو الگ کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یہ اخوات تمہاری بہنوں کو ہم نے تمہارے لیے مقدس و محترم بنایا ہے، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ بتانا تھا۔ تو اللہ حضرت آدم کی اولاد سے نظام چلا، لیکن ہو گیا یہ کہ ایک بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی بہن، ایک ولادت کے موقع پر جو لڑکی پیدا ہوئی، حسن و جمال کی پیکر مجسم، خوبصورت، دوسری کھیپ میں رنگ کے اعتبار سے تھوڑا سا رنگ کمزور۔ یاد رکھو یہی قتل کی ابتدا کی وجہ ہے، یہ قتل کی ابتدا کی وجہ ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں کہ بیٹا تم اس سے شادی کر لو، تم اس سے شادی کر لو، دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں۔ تو ایک بیٹا کہتا ہے کہ اس کے ساتھ پیدا ہوگی سو اس کی شادی اس سے کرو،
میرے ساتھ پیدا ہوئے تو اس کی شادی میرے ساتھ کر۔ حضرت آدم فرما رہے ہیں کہ وہ تیری ساتھ پیدا ہوئی بہن ہے، نہیں کر سکتے ایسا؟ بولا نہیں۔ کیوں؟ بولے تو نے رنگ کی اچھی نہیں ہے، رنگ کی اچھی ہے، میرے کو ایک ماڈل ہونا۔ وہاں پر سب سے پہلے جو قتل وجود میں آیا، اب بھائیوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ یہاں جو نفسہ کا لفظ ہے، نفسہ کا لفظ ہے کہ نفس ہی نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو گناہ ہوتا ہے وہ تقاضۂ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں فطوعت له نفسہ، اس نے اپنے نفس کی پیروی اور اطاعت کر لی، یعنی میری مرضی، میں جو بولا وہی صحیح، میں کرتا ہوں سوچ صحیح، نہیں مانے تو کیا، تو بولے تو میں تیرے کو مارتا ہوں۔ دوسرا بھائی کیا بولا، تو اگر میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، میرے قتل کرنے کی نیت سے میری طرف ہاتھ اٹھائے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ گناہ کا کام، اس سے اللہ ناراض ہوں، اس سے رب العالمین ناراض ہو جائیں گے، ایسا بڑا گناہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد میں سے قابیل اور حابیل، ان دونوں کا نام۔ ہمارے استاد نے ہمیں سمجھایا تھا کہ بھئی اس میں قتل کرنے والا کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، یاد رکھنا ہے تو جس کے نام کی ابتدا میں قاف کا لفظ ہے وہ قاتل ہے۔ دو بھائیاں تھے نا بھئی، قابیل حابیل، قابیل قاتل، یاد رکھنے کے واسطے۔ دونوں میں کون قاتل تھا؟ جس کے نام میں قاف ہے وہ قاتل، کیونکہ قتل میں بھی قاف ہے۔ تو سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ تقاضۂ نفس کی وجہ سے، اور جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ عورت کے لیے ہوا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ عورت فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے، اس سے ڈر کے رہو بھائی۔ لیکن جب کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو کیا اس کو فائدہ ملتا ہے؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قتل کیا تو شرمندگی کے سوا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہا۔ ابا کو کیا صورت دکھاؤں گا، بہنوں کو کیا صورت دکھاؤں گا، ماں کو کیا صورت دکھاؤں گا، اللہ کو کیا صورت دکھاؤں گا، بڑا شرمسار تھا۔ تدفین کیسے ہونی چاہیے پہلے بھی اللہ نے وہیں سے سکھایا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو اپنے پنجوں سے ککر کر اس کے اندرون میں ایک مردے کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالی، تو سب سے پہلے تدفین کا طریقہ کوے کے ذریعے سے انسان کو سکھایا گیا۔ اس پر بھی وہ شرمندہ ہوا۔ کیوں شرمندہ ہوا؟ میں کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اس کو تو بھی معلوم ہے کہ جنازہ کیسا دفن کرنا ہے، میرے کو تو یہ بھی نہیں معلوم جنازہ کیسا دفن کرنا ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، نقصان اٹھانے والا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اپنے خواہش نفس کی پیروی کر، خسارہ اٹھانے والا۔ نادم کیوں؟ اس لیے کہ کوے سے بھی گیا گزرا ہے، اتنی بے حیثیت اس کی ذات ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح قیامت تک جتنے قتل ہوتے جائیں گے نا، ہر قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ کیوں؟ طریقہ تو دیا نا۔ اپن لوگ ایصال ثواب بول کے سمجھتے، ایصال عذاب بھی ہوتا ہے، یہ ایصال عذاب ہے۔ جتنے قتل ابھی میں جتنے مار رہا نا فلسطین میں،
اتنے پورے قابل کے کھاتے میں جا رہے ہوں آٹومیٹک. کیوں؟ شروع وہاں سے ہوا ہے. ایک قتل تو یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش نفس کے لیے کرے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں خواہش نفس کا دخل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، وہ بھی قتل ہی ہے لیکن اجازت اللہ نے دی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اللہ تعالیٰ نے تم پر قصاص کو فرض کیا ہے. کتب علیکم الصیام ہے نا، ویسے ہی اللہ نے فرمایا کتب علیکم القصاص. انسانیت کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ قصاص کا قانون لیا. جب ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا لازماً. میرے کو بھی مرنا پڑتا مارے تو، بلکہ قتل کرتا کون تو بھی رک جاتے کہ نہیں رکتے. اللہ کا قانون کتنا مفید ہے. آج کائنات میں لوگ بول رہے ہیں اتنے قانون بنائے، اتنے قانون بنائے، اتنے قانون بنائے، مگر قتل اوپریش نہیں. صبح کو قتل، شام کو قتل، اخبارات دیکھے تو قتل، واٹس ایپ دیکھے تو قتل، فیس بک دیکھے تو قتل، ٹویٹر دیکھے تو قتل، ای میل دیکھے تو قتل. صبح سے شام تک دیکھے تو جو نیوز دیکھ رہے ہیں اس کو مار دیا، اس کو مار دیا. یہی نیوز چل رہے نا. یہاں تک کہ بیٹا باپ کو مار رہا ہے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیوی شوہر کو مار رہی ہے، شوہر بیوی کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی بہن کو مار رہا ہے، بہن بھائی کو مار رہی ہے. عاشقی کے چکر میں شوہر کو مار دے رہے ہیں، شوہر جو ہے نا عاشقوں کو مار دے رہا ہے. صبح سے شام تک اخبارات کی ہیڈ لائنز بنی پڑی ہوئی ہیں. اتنا قتل ہونے لگ گیا، عام ہو گیا. حالانکہ یہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ حضرت تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم نے قتل کیا، قتل جان بوجھ کر اگر کیا تو پھر تمہیں سزاؤں سے گزرنا پڑے. تفصیل آگے سناؤں گا. مضمون چل رہا تھا قصاص کا قتل. قانون قصاص اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، ایسا نظام عدل قائم کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس گھرانے میں ہوئی جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے. ابن الذبیحین یعنی دو ذبیحوں کی اولاد. پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں تجھے قتل کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، بچا لیا، دمبا قربان کر دیا، اسماعیل کی حفاظت فرمائی. پہلے ذبیح. شیبۃ الحمد نے حضور کے دادا نے عبد المطلب کے نام سے لقب سے معروف اور ملقب تھے. اصل ان کا نام کیا ہے؟ شیبۃ الحمد. شیبۃ الحمد نے قسم کھائی تھی کہ اگر چاہے زمزم مجھے مل جائے اور میں اپنے ہاتھوں سے اسے کھو دوں تو اس کے شکرانے میں اپنی اولاد میں سے ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں. پہلے زمانے میں اپنی اولاد کی قربانیاں بھی دی جاتی تھی کیونکہ جہالت چل رہی تھی، اور آج بھی ہے جہالت بعض دیہاتوں میں. سنا ہے کہ لوگ جادو میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے نابالغ لڑکیوں کی جانیں دے دیتے، نابالغ بچوں کو ذبح کر دیتے، بلکہ زندوں کو آگ میں جلا دیتے. ایسے بہت سے حادثات ہوتے رہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. حضرت عبداللہ ان کا نام نکل گیا ذبح کے لیے قرآن میں. کہنے لگے لاؤ بھائی قتل کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. عہد کیا ہے اللہ سے، نظر مانی ہے، نظر پوری کرنی ہے. اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. جب شریعت آئی تو شریعت میں بھی نظروں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
تو نظر کو پوری کرنے کے لیے جب انہیں لٹانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ کیا کرتے ہو عبد المطلب، تمہاری پیشانی سے ایک نور چمکا کرتا تھا، ہم اس نور کو عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے ذبح کر دو اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ ممکن ہے، یہ جملے میرے نہیں ہیں، شواہد النبوہ میں حضرت عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے، وہاں سے حوالہ دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم نے اسے قتل کیا، وہ نور جو تمہاری پیشانی سے چمک رہا ہے، جس کو ظاہر کرنا اللہ چاہتے ہو، اگر تم نے اسے ذبح کر دیا تو پھر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ کوئی تدبیر کر لو، دوسرے بیٹے کو ذبح کر لو۔ بولے ٹھیک ہے، پورا ڈالتا ہوں۔ کون سا بیٹا؟ بولے پھر نکلا عبداللہ۔ تبارہ کرو بھائی، تبارہ تیسری بار پھر ڈالے، نام نکلا عبداللہ۔ اور نہیں بھائی چلو، اب ہمیشہ اس کا ہی نام نکل رہا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ تو پھر ایک مشورہ دیا دینے والوں نے، یہ کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، کاہنہ بنو سعد ایک کاہنہ ہے عرب کی بہت مشہور کاہنہ، اس سے پوچھ لیں گے، اس نے جو کہا اس پر عمل کر لیں گے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ تم ایک طرف اونٹوں کو رکھو، ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو، پھر اس کے بعد خورا ڈالو۔ یہ بتاؤ تمہارے پاس ایک قتل کا جو بدلہ دیا جاتا ہے، جو فدیہ دیا جاتا ہے، جو دیت دی جاتی ہے، جو خون بہا دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو عربوں نے کہا کہ 10 اونٹ۔ 10 اونٹ، تو ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو۔ 10 اونٹ رکھے، عبداللہ کا نام رکھا، نام نکلا عبداللہ کا۔ اب کیا کرنا؟ بولے 10 اونٹ اور بڑھاؤ، 20 کر دو، نام نکلا عبداللہ کا۔ 30 نام نکلا عبداللہ کا، 40 نام عبداللہ کا، 50 نام عبداللہ کا، 60 70 80 90 نام عبداللہ کا۔ جب 100 نکلے تب جا کر کے نام اونٹوں کا نکلا ہے۔ تو عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کر کے عبداللہ کی جان بچائی۔ یہ دوسرے ذبیح ہیں جن سے سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات، ان کے نور سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے منور فرمایا۔ تو کہنا کیا چاہتے ہیں ہم؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قتل ایسی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کو اتنا ہارڈ کر دیا اللہ تعالیٰ کہ ایک آدمی مارے تو 100 اونٹ دینا پڑتا۔ اس واسطے سرکار کے زمانے میں کوئی قتل ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یوں امن کے قیام کے لیے 100 اونٹوں کی تدبیر بنا دی۔ اس تاریخ سے لے کے آج تک ایک خون کا جو فدیہ ہوتا ہے، دیت ہوتی ہے، وہ 100 اونٹ کے برابر ہے۔ آج تک بھی وہی حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے ابا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا۔ تو جب سے لے کے آج تک یہ قانون چل رہا ہے کہ ایک دیت خون بہا جو ہے نا، وہ 100 اونٹ کی قیمت ہے۔ مضمون چل رہا ہے قتل کا۔ قتل کو اللہ نے ہارڈ کر دیا، مشکل ہو جائے۔ قصاص اس لیے قائم کیا تاکہ مشکل ہو جائے۔ 100 اونٹ دیت میں دینا پڑے گا اس لیے تاکہ قتل ناپید ہو جائے۔ یہ اتنا ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی لوگ قتل کیے جا رہے ہیں۔ کچھ گنجائشیں اللہ نے بتائی ہے کہ تم قصاص میں قتل کر سکتے ہو، الا بالحق، ایک جگہ ایک لفظ آیا ہے۔ اگر کسی نے کسی جان کو ہلاک کیا قصاص کے بغیر تو گویا اس نے پوری انسانیت کو ہلاک کیا، اور اگر کسی نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور قتل کرنا، قتل الناس جميعا، جیسے پوری انسانیت قتل کر دی گئی۔ ذرا اندازہ کرو کہ ایک قتل پر اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف ہے، برابر ہے، مساوی ہے۔ تو وہ جو اب تک 11,000 سے اوپر چلے گئے ہیں، وہ کتنے قتل ہیں؟ العاقل تکفیہ الاشارہ،
انسانیت تو پارا پارا ہو کے رہ گئی، کسی گوشے میں، کسی کونے میں، کسی احاطے میں انسانیت نام کی کوئی چیز کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ پرائے تو پرائے ہیں، اپنوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ بے غیرتی اور بے حمیتی کی انتہا اوج کمال پر ہے اس وقت، بے شرمی کی انتہا، آواز تک اٹھانے کو تیار ہو۔ اس واسطے ہم لوگوں نے ارادہ کیا بھائی کم سے کم پوری دنیا میں کوئی ایک آدھ طبقہ تو ایسا ہو کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکے۔ اس واسطے آئندہ 4 شنبے میں انشاءاللہ یہاں پر لوگ فلسطین کے لیے دعا کریں گے، ضرور آج بھی کریں گے، اس دن خاص ایک دعا کریں گے، ضرور آنا، ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی پکڑ لے گا۔ بعد میں بات نکلی تو ساتھ میں اعلان بھی کر دیا۔ اصل مضمون چل رہا ہے قتل نہیں کروں، ناپسندیدہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ پوری انسانیت کو شرمسار کرتا ہے، انسانیت کو قتل کر دینے کے برابر۔ ایک آدمی نے کسی آدمی کو مارا بالعمد جان بوجھ کر، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ قرآن مجید نے اتنی سخت سرزنش کی ہے اور یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا، ومن قتل مؤمنا متعمدا، اس کی سزا جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو نماز نہ پڑھا ہو، تو روزہ نہ رکھا ہو، تو زکوٰۃ نہ نکالا ہو، تو حج نہ کیا ہو، ممکن ہے اللہ درگزر کر معاف کر دے، لیکن اگر تو نے قتل کیا ہے بھول جا کہ جہنم سے کبھی نکلے گا۔ فجزاؤہ جہنم، پھر فرمایا خالداً فیہا، تھوڑی دیر کے لیے نہیں بھیجیں، پاک کر کے پھر نکالنے کے لیے نہیں بھیجیں، وہ تو نمازیوں کے لیے، وہ تو روزداروں کے لیے ہے جن کے روزے چھوٹ جائیں، نمازیں چھوٹ جائیں، قضا ہو جائیں۔ یہاں قتل کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ خالداً کا لفظ آیا، خالد خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کیا ہے؟ وَلَعَنَ، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، عذاب بھی ہلکا نہیں، بڑا عذاب دیا جائے، جسے خود اللہ عظیم کہہ رہے ہو وہ کتنا بڑا ہو۔ قتل اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 1 2 نہیں 3 3 4 4 سزائیں سنائی ہیں پیچھے پیچھے پیچھے۔ جہنم، خلود جہنم، لعنت، عذاب اور عذاب عظیم، 4 بات ایک قتل پر جان بوجھ کر کرنے کی وجہ سے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اگر کسی مؤمن سے انجانے مقتل ہو، چاہتا نہیں تھا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، اب یہاں ارادہ دیکھا جائے گا۔ حدیث شریف میں امام الانبیاء مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر آلات حرب و ضرب کے ذریعے سے اشارہ بھی نہیں کرتا، کرا تو گناہ کبیرہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تلوار اٹھا کے بول رہا دیکھ لیتا ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تلوار ہی اٹھانا ضروری نہیں ہے، ڈنڈا اٹھا کے بھی اگر بول رہا بجا دیتا ہوں، ڈنڈا بھی آلات حرب میں سے ہے نا، نیت RSS والوں سے پوچھو کہ دوسری طرح سے آلات حرب میں سے لڑائی لڑی جا سکتی ہے اس سے۔ اس واسطے تو گاندھی جی لے کے چلے تھے، انگریزوں کو بھگائے کہ نہیں بھگایا ہوئے ڈنڈے سے؟ لڑائی ہو سکتی ہے ڈنڈے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مؤمن نے دوسرے مؤمن کو بالعمد ستانے کے لیے یا دھمکانے یا ڈرانے کے لیے اگر ڈنڈا بھی ہاتھ میں لیتا ہے اور اس سے اشارہ کرتا ہے تو اس مسلمان کا دوسرے مسلمان کو آلات حرب و ضرب سے اشارہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ اور یہ کب کرتا ہے؟ انہیں ورغلایا تو انہیں کرتا ہے،
یہیں سے نا. اور اگر غلطی سے قتل ہو گیا کوئی، یعنی ہے کہ ہم چاہ رہے نہیں تھے لیکن ٹکر لگ گئی، وہ بھی تو آپ کا قتل ہی ہے نا. ٹکر حادثہ ہے، حادثے میں اگر کسی کی جان چلے گئی اب کیا کرنا بھائی؟ آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا. فتحریر رقبہ، رقبۃ مؤمنہ، مسلمان غلام آزاد کر. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور ایک دیت دینا اس کے گھر والوں کو، یعنی 100 اونٹ جو ابھی میں نے سنایا، 100 اونٹ یا اس کی قیمت دینا، اور ایک غلام آزاد کرنا. یہ زمانے میں غلاموں کہاں سے لائیں گے وہ صاحب؟ سب کے سب سردارہ ہیں، غلام کوئی بھی نہیں. تو اس زمانے کے لیے تدبیر یہ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہرین متتابعین، 2 مہینے متبادل روزے رکھنا، ایک غلام آزاد کرنے کے قائم مقام ہوگا. یہ غلام آزاد کرنے کا متبادل دیا ہے، دیت کا کوئی متبادل نہیں. دیت تو دینا ہی دینا ہے، تم نے اس پارٹی کا جو لاس کیا ہے وہ پے کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ معافی نہیں. جبکہ اس کا ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادے ہو گئی تو گڑبڑ ہے، تب ہے یہ حکم. تو ارادے سے کرے تو کیا ہے؟ وہ ہے جو پہلے 4 باتیں میں نے بتائی. الا ان یصدقوا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مقتول کے وارثین تمہارے ساتھ نیکی کر لیں. ایکسکیوزز نکل جاتے ہیں کبھی کبھی. مثال کے طور پر تاریخ میں ہم نے بہت سے واقعات پڑھے، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے، عرب میں قتل کا بدلہ قتل ہے. ایک شخص کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، کیوں؟ قصاص میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اب وہ قتل کرنے والا بھی شرمندہ ہے، اس کے گھر والے رو رہے دھو رہے، قید ہو گیا ہے، دن اور تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں بازار میں فلاں وقت میں اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اب یہ قاضی بھاگا بھاگا جا رہا ہے، امام بھاگا بھاگا جا رہا ہے. مناتے ہیں گھر وارثین کو، بھائی مان جاؤ، دیکھو تمہارے باپ کا لاش تو تم اٹھا رہے ہو، تم تو اپنا نقصان کر چکے ہو، اب اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا، اس کے جتنے کاروبار ہیں اس کا کیا ہوگا. یوں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جاتی مختلف طریقوں سے. خاندان والوں کو بھیجتے ہیں، علماء کو بھیجتے ہیں، قاضی کو بھیجتے ہیں، اسی طرح جو قاتل ہے قاتل کے گھر والوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کا رونا دھونا دیکھ کر شاید کسی کے دل میں کچھ رحم امڑ آئے. کوشش کر کے دیکھ لو، کیوں؟ وہ معاف کرے تو معاف ہو سکتا ہے، ورنہ معاف نہیں ہو سکتا، اتنا پکا ہے. الا ان یصدق، اگر وہ نیکی کریں تو ٹھیک، نہیں تو پھر جواباً قتل ہونا ہی. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے، ایسے بہت سے حالات میں آخر وقت تک لوگوں نے کہا نہیں قتل کرے نا، ہاں کر ہو گئی بے غلطی، غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ وہ بحث نہیں کرے نہیں کرے، قصاص کا حکم ہے ہم لے رہے ہیں، خلاص معافی نہیں دیتے، دیت لے لو نہیں لیتے، کیا کرنا؟ قتل. عین جلاد نے یہاں گردن پر تلوار رکھی، 3 مرتبہ رکھتا ہے، پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ، اس کے بعد دیکھتا ہے مقتول کے وارثین کی طرف، وہاں سے کوئی اشارہ نہیں مل رہا تو چلا دیتا ہے تیسری مرتبہ. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو جب 2 مرتبہ اس نے اٹھایا، تیسری مرتبہ تلوار اٹھانے لگا تو مقتول کے وارثین نے کہا ٹھہرو. ظاہر ہے کہ یہاں 2 مرتبہ تک بھی ان لوگوں نے معاف نہیں کیا تو سب کا کیا حال ہو گیا ہوگا. وہ حالت غیر ہوئی ہے سب کی، چیخ پکار گھمراہٹ، یہاں سے وہاں تک، اس کے بچے لوٹ رہے ہیں، اس کی بیوی پریشان ہے، گریبان چاک ہے، احوازاریاں چل رہی ہیں، خاندان رو رہے ہیں. کیوں؟ اب تو آدمی جائے گا سامنے آنکھوں کے، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہم، کیونکہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کے خلاف تھوڑے اعلان جنگ کر سکتے ہیں. قاضی وقت نے فیصلہ دیا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت جب تیسری مرتبہ تلوار اوپر اٹھائی گئی، نیچے آنے سے پہلے اس کے بیٹے نے کہا چھوڑ دو اسے. کیا حال ہوا ہوگا؟ بولے جب تیرے کو معاف کرنا ہی تھا 1 گھنٹہ پہلے بھی کر دیتا تو اتنا تماشا نہیں ہوتا تھا.
بولے نہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ ذرا تمہارے دلوں کو بھی احساس ہو کہ کسی کے باپ کا مر جانا، گزر جانا کس درجے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. میں اس کیفیت سے گزرا ہوں. وہ شعور تمہیں نہیں آ رہا تھا، وہ احساس تمہیں نہیں ہو رہا، تب تمہیں وہ احساس ہو اس وقت تک میں نے اس کو معاف نہیں کیا. جب تمہیں یہ احساس ہو گیا اب تمہارے دل کی توبہ ہے، ندامت، یہ شرمندگی ہے تمہاری، چلو ٹھیک ہے معاف کر دو. کیا دیت لے لو؟ بولے نہیں چاہیے، اللہ کے لیے معاف کیا اس سے لے لو. وہ ایسے لوگ بعض ایسے بھی ہیں اللہ کے اللہ معاف کرتے ہیں، کر دینا چاہیے معاف، اللہ نے معافی کو پسند کیا ہے. لیکن بھائی بہت زیادہ معافیاں بھی مت دیا کرو، یہ وہ زمانہ نہیں ہے معاف کر دو معاف کر دو بولے تو پورے ختم ہو جاتے، کوئی بھی نہیں بچتا تھا. ایک دو کو ٹپکا دیے تو قصاص میں بھائی ہے، ایک دو کو اپن بھی بدلے میں مارے تو پھر احتیاط ہو جاتی ہے، نظام قابو میں رہتا ہے. ورنہ پھر اللہ قانون کیوں دیتا؟ کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے تاکہ نظام قابو میں رہے، بے قابو نہ ہو جائے، لوگ بے ہنگم ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگے. نظام شریعت لاؤ، دیکھو پھر کیسے قتل رک جاتے ہیں. ایک قتل وہ ہے کہ آدمی نے ایسے علاقے میں ایک آدمی پر وار کیا کہ وہ علاقہ تو اہل کفر کا ہے لیکن وہ بندہ ہے مسلمان. اب کیا کرنا صاحب؟ فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو، کیونکہ کفر کے محلے میں تھے، اس واسطے پہچاننے میں غلطی ہوئی، کلام کے ساتھ ختم. لیکن ایک آدمی مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے اور جانتے ہو کہ یہ مسلمان ہے لیکن وہاں انجانے میں اس سے قتل ہو گیا، تو ایسی صورت میں قتل، غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینا ہے، دونوں سزائیں بھگتنی. ایک ہے ایسے آدمی جن سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ قتل. وہاں غیر مسلم کا اگر قتل ہوگا تو کوئی سزا نہیں، مسلمان کا اگر قتل ہوگا تو ابھی سزا جو میں نے بتائی وہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے. لیکن ایسے اشخاص ہیں تو کافر لیکن ان سے اہل اسلام کا کوئی معاہدہ ہے، میثاق ہے، وعدہ ہے کہ ہماری تمہاری جنگ نہیں ہوگی، ہم تم امن سے رہیں گے. ایسے میں ان کے کسی فرد کا اگر قتل ہو جائے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ نے شرط لگائی ہے کہ قتل کے بدلہ اب تمہارے ذمہ غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت کا دینا بھی، دونوں کام کرنے پڑیں گے. یہ پورا کا پورا مضمون میں اپنے گھر کی کتاب سے نہیں سنا رہا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قتل ہی کے احکام ہیں قرآن مجید میں. نمبر 1 پسندیدہ نہیں، نمبر 1 اتنا ناپسندیدہ ہے کہ چار عذاب کی شکلیں اللہ نے بیان فرمائی اگر جان بوجھ کے کرے. نمبر 2 یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے بعد جتنے قتل ہوتے جائیں گے اس قتل کا ہمارے نام اعمال میں اس کا جمع ہوتا جائے گا، یعنی جو ہم کو دیکھ کر فالو کرا اس کا کام بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے قتل کیا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب اس کے کھاتے میں جائیں گے. ویسے ہی جو ہم کو دیکھ کے کرا انہوں بھی کرے ہم بھی کرنا ذرا دادا گیری، انہوں کرے سو ہمارے کو دیکھ کے کرے سو، جتنے لوگ کریں گے نا وہ ہمارے نام اعمال میں آئیں گے عذاب جاریہ کی شکل میں. ایک قتل اور آدمی کرتا ہے، بالعمد کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے لیکن حکم خدا پر کرتا ہے. حکم خدا ہے کرو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ جو نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، خود اس سے مخاطب ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ابھاریے. اب یہاں پر جو جملے میں بولنے والا ہوں اس کو نوٹ کرنا ذہن میں اچھی طرح ورنہ غلطی ہوگی. دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اے نبی لوگوں کو قتال پر ابھاریے. کب؟ یہ جملے آپ کو دلالت کرتے ہیں جب تمہاری جان کو خطرہ ہو، جب تمہارے مال کو خطرہ ہو،
جب تمہاری آل کو خطرہ ہو، جب تمہارے گھر کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، جب تمہاری عورتوں کی عفت و عصمت پامال ہو رہی ہے، جب تمہارے دین کو خطرہ ہو، جب شعائر دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، پھر اللہ کے نبی سے حکم ہے حرض المؤمنین علی القتال، بس کام کیا کرنا ہے، میدان میں آ جاؤ، تھوڑے رہو گے لیکن ایمان کتنا ہے دیکھا جائے گا۔ ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں، 20 حق تعالی جل شانہ ان کو 200 پر غلبہ عطا فرما دے۔ ہم لوگوں کے لیے الآن خفف اللہ کا لفظ ہے، تخفیف کے بعد، تم کمزور ایمان والے ہو اس لیے۔ صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ ایسے جلیل القدر ایمان والے تھے کہ اگر وہ میدان میں ایک ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو 10 کے مقابلے میں کافی ہو جاتا، 10 کے مقابلے میں ان کی مدد ہو جاتی تھی۔ اسی لیے صحابہ کے لیے حکم الگ ہے، ہمارے لیے حکم الگ ہے۔ صحابہ کو حکم تھا کہ سامنے تم سے 10 گنا زیادہ کا لشکر ہے تو میدان نہیں چھوڑ سکتے، میدان نہیں چھوڑ سکتے، صحابہ کے لیے حکم تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم 100 ہو، سامنے 1000 ہو، تم میدان نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں 1500 2000 اوپر ہو گئے پھر تم پیچھے ہٹ سکتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، تم صحابہ کے جیسے ایمان والے نہیں ہو، تم بہت کمزور ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک کے بدلے میں 2، یعنی اگر تم 500 ہو، سامنے 1000 ہے تو میدان مت چھوڑنا، 1000 سے اوپر چلے گئے تو پھر پیچھے ہٹ سکتے، یعنی ایک آدمی 2 آدمیوں کے لیے۔ اتنے کمزور ایمان والے ہم جبھی چھوڑے جب قرآن اتر رہا تھا، جبھی چھوڑے جب قرآن اتر رہا تھا، تو اب تک کتنے کمزور ہو گئے ہوں گے ایمان میں؟ اب اتنے کمزور ہو گئے کہ ملکوں پر حکومت کے باوجود مسلمان کاٹے جا رہے ہیں گاجر اور مولی کی طرح، تو کوئی آواز اٹھانے کی ہمت بھی نہیں رکھ رہا۔ بولنے والوں کی آوازوں کو بھی دبایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے طاقت تمہارے کو لڑنے کی، بولنے کی تو ہے نا۔ اگر ہاتھ میں طاقت ہو تو ہاتھ سے روکنا ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، زبان میں طاقت ہے تو زبان سے برائی کے لیے روکنا۔ یہ تو ادنا درجہ ہے کہ زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین دلیل ہے، سب سے کمزور ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ دل میں برا سمجھا جائے۔ بھائی ہاتھ سے روکو پلٹ کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سود اتنا کھا لیا ہے، حرام اتنا کھا لیا ہے کہ اب ہمارے قلوب میں ہمت ہی نہیں رہی۔ حرام لقموں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے قلوب سے جو عزیمت مطلوب ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب رخصتیں تلاش کرتا ہے، حیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے۔ حلال لقموں میں ایسی برکت ہوتی ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور میدان کارزار میں سامنے آتے، پھر چاہے کم کیوں نہ ہو۔ جب تمہارے دین کو بچانا ہو، شعائر دین کو بچانا ہو، تمہاری جانوں کو بچانا ہو، مالوں کو بچانا ہو، عزت و آبرو کو بچانا ہو، اہل و عیال کو بچانا ہو، عورتوں کی عفت و عصمت کو بچانا ہو، ایسے میں جب تم اپنی حفاظت کے لیے میدان میں آتے ہو تو یہ قتل کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ کتب علیکم القتل کتب علیکم القتال۔ اب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ اب بھی تو مدینے کو آئے، مکے میں پیٹ پٹا کے آئے، حبشہ کو بھاگے تھے، واپس آئے تھے، پھر بھاگنا پڑا تھا، تھوڑے مدینے کو پہلے آ گئے تھے، تھوڑے بعد میں آئے تھے، اے اللہ اب یوں تو کر کے ہم آئے، ایسے میں اب یہ حکم کئی کو تھوڑے دن تو بھی راحت ملنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پسند کرو نہ کرو کرنا ہی کرنا ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس میں نفرت محسوس کرو، کراہت محسوس کرو، ناپسند کرو اس کو،
لیکن اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہے. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کو بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ رکو، نہیں کرنا ہے تو رکنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اس میں شر پوشیدہ ہو. اللہ علیم ہے، خبیر ہے، ہم نہیں جانتے. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اس میدان جنگ میں جو قتل ہوتا ہے وہ خواہش نفس کے لیے نہیں ہوتا، وہ رب کے لیے ہوتا ہے. اب بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اب بیمار پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اب تلوار رکھ دینے والے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، میدان چھوڑ دینے والے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. شرائط ہیں ایسی. کیوں؟ اب حکم رب پورا کرے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں دشمن کو مغلوب کر لیا ہے، تلوار چلانا چاہتے ہیں کہ دشمن نے منہ پر تھوک دیا ہے، سینے سے اڑ گئے. بولے کہیں اٹھ گیا رے بھائی، میں تو اس لیے تھوکا تھا تیرے کو غصہ آ جانا تو میرے کو جلدی مار دینا، تو اس واسطے چھوٹ گیا. کیا مطلب؟ اب تک تجھے جو مار رہا تھا وہ رب کے لیے مار رہا تھا، جب تو نے تھوک دیا تو غصہ آ گیا، غصہ نفس کی وجہ سے. اب اگر میں قتل کرتا تو یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوتا اور اللہ کو جواب دینا پڑتا. میدان جنگ میں آدمی نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، وہاں تو حکم رب کو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ قتل اگر اس میدان میں ہوتا ہے تو اس قتل میں کوئی باس پرس نہیں، اس قتل میں کوئی باس پرس نہیں، قصاص میں کوئی باس پرس نہیں. باقی ہر قتل میں کیا ترتیب ہے میں نے بتائی ہے. اگر بالعمد کسی مسلمان کا قتل کیا ہے تب تو 4 قسم کی سزائیں، اور اگر کسی مسلمان کو دھمکایا ہے تب بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اگر انجانے میں کسی مسلمان کا قتل کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ہوگا، دیت بھی دینا ہوگا، غلام دستیاب نہ ہو، 2 مہینے متواتر روزے رکھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہوگا. بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہوتا کیا ایسے ہے؟ نفس کی وجہ سے. اب جو مضمون چل رہا ہے وہ کہ اس نفس کو پاک کرنا ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے. اکابر صوفیہ یہ فرماتے ہیں لوگوں سے ملو نہ کرو. کیوں؟ انہیں کچھ تب بولتا اپن کچھ تب بولتے، انہیں زبان چلاتا اپن ہاتھ چلاتے، انہیں لات چلاتا اپن لٹ چلاتے. ملو کو نہ جی، اس کو کہتے ہیں تخلیل اختلاط مع الانام. لوگوں سے ملو ہی مت، ضرورت کا ملنا ہو ملو. باپ ہے ملو، ماں ہے ملو، بھائی اور بہن ہے ملو، بیوی اور بچے ہیں ملو، بھانجے بھانجیاں ہیں، بتیجے بتیجیاں ہیں، رشتے کا حق ہے ملو. وہاں تو ملتے نہیں، واٹس ایپ پہ خیریت پوچھ لے رہے. مل رہے ہیں کس سے؟ جتنے آوارہ ہیں سب سے مل رہے ہیں. کیا وہ تو نعمت صاحب ذرا اس کی ہوا ہے ان کے اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، پن بھی چمک جاتے اس کے ساتھ رہ رہا ہوں. ایسا چمکتے ہیں وہ ڈنڈیوں کے پیچھے نظر آتے تھے. چلو اس بہانے کچھ لوگ فریاد لے گئے، بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بھائی یہ پہلوانیاں نہیں کرنی، نفس کی خواہش ہے. اور یہ قتل کا ارادہ قوت غضب کے قابو سے باہر ہو جانے، اعتدال سے باہر ہو جانے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور یہ تقاضۂ نفس کی تکمیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو تو کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی عافیت میں رہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور اگر تم نے اللہ کا حکم ہے یہ سوچ کر قتل کے جیسے گناہ سے اپنے کو روکا تو اسے رکنے کا نام تو تقویٰ ہے. اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہو جائیں، نفس کے غلامی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کلمات استغفار